باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام مومنین عظام کی خدمت میں تقوی الہی اپنی زندگی کا منشور بنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی کے اصولوں پر اپنی زندگی استوار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اگر اس بدن نازنین انسانیت پر کوئی زخم لگا ہے تاریخ میں تو وہ بے تقوائی اور تقوی کی وجہ سے تھا، اور اگر کہیں انسان کامیاب ہوا ہے تو وہ اسی نعمت تقوی کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا اس حقیقت کو پہلے اچھی طرح دل سے قبول کرنے اور پھر اس کو پوری طرح اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ بعض باتیں اور بعض چیزیں ان کی اہمیت ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جتنی ترتیب اثر دینا چاہیے اس چیز کو اتنا نہیں دیا جا رہا۔ ہزارہا مثالیں ہیں، کئی مثالیں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ اصل میں بات یہ کرنی ہے کہ تقوی کی گفتگو ابھی تک جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ ہیں جہاں بات کو اہمیت دی جانی چاہیے اور نہیں دی جاتی۔ آواز سب تک صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ایک مورد جو آپ ہر روز اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، بچے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ دنیا میں بچے کی خیر خواہ ماں سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیوی جتنی اللہ صاحب کو اچھی بیویاں عطا فرمائے، بہت اللہ نے عجیب رشتہ بنایا ہے ماں کا، اپنا بعض اوقات نقصان کرتی ہے اور بیٹے کا نہیں ہونے دیتی۔ یہ خصوصیت یعنی عشق کرواتا ہے، چونکہ ماں کو بیٹے سے یہ عشق ودیعت کر دیا اللہ نے۔ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے بچپن میں سب کے ساتھ کہ ماں بعض باتیں کہتی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، جتنی وہ چاہتی تھی کہ ہم ان باتوں کو اہمیت دیں اتنی نہیں دی۔
بعض نے خوش قسمتی سے جتنی دی ہے اتنے ہی وہ زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں، بعض نے ماں کی اور شفیق استاد، اپنے شفیق باپ، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، اتنے ہی ناکام ہوئے ہیں۔ بارہا یہ مثال اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ماں چونکہ دنیا کو جانتی ہوتی ہے، بچہ نہیں جانتا۔ باپ اور ٹیچر چونکہ اس کے مفاسد اور مسالے سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، بچہ اتنا آگاہ نہیں ہوتا۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ماں رات کو بھی ڈرتی ہے کہ کہیں یہ نادان یہ نہ کر دے، کہیں یہ نادان اس منفعت سے پیچھے نہ رہ جائے، کہیں یہ سکول کی اہمیت بھول کر یہ گلیوں میں کھیلنے والوں کا ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ خوف کا بھی عرض کیا تھا کہ یہی پہلو ہے جو تقویٰ کو خوف کے معنی میں کیا گیا نا۔ خوف خدا سے نہیں ہے، خدا ڈراؤنی چیز نہیں ہے، ماں بھی ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ ماں کو ایک خوف ہوتا ہے بچے کے سلسلے میں، اے کاش وہی ماں کے دل والا خوف بچے کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ خوف ماں کے ظالم ہونے کا نہیں، بلکہ ماں کے درد مند ہونے کا ہے، تیرے نازک ہونے کا اصل خوف اگر اس کو کہا جائے تو اتنا نفیس ہے، تو اتنا شریف ہے، تو اتنا جلدی بکھر جانے والا ہے، اس کا خوف رکھ کہ جتنی تیری عظمت زیادہ ہے اتنے تیرے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ اس کے لیے ماں کی بات کو مان لے، ماں کے بتائے ہوئے خط پر چل، پھر تیری زندگی محفوظ بھی ہے اور ترقی بھی کرے گا۔ ہو بہو اسی طرح، یہ صرف مثال ہے تقریب ذہن کے لیے، وگرنہ خدا اور یہ جو 70 ماؤں والی بات کی جاتی ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے، وگرنہ ماں کہاں اور خدا کہاں، تصور نہیں ہے، غلط بات ہے۔ ماں، ایک میں سورہ فاتح کی تفسیر میں یہ بات کی تھی کہ ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے اس کی مجبوری ہے، اس کے اندر ممتا ہے، وہ بچے کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جو بچے سے محبت کرتی ہے اور بچے کی خیر خواہ ہے، اندر سے اس کی اپنی ایک کمزوری ہے، یہ نرم دل رکھتی ہے اور ساتھ بچے سے محبت رکھتی ہے، برداشت نہیں کرتی کہ اس کا محبوب اور اس کا معشوق یہ بکھر جائے۔ لیکن خدا وہ ذات نہیں ہے جس کو خوف ہو، خدا وہ ذات نہیں ہے جس کو اندر سے کوئی شکنجہ ہو۔ خدا اپنے بندے سے صرف وہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہے، وہ چونکہ فیاض ہے، وہ چونکہ رحمان ہے، وہ چونکہ رحیم ہے، وہ چونکہ غفور ہے، مجبور نہیں، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں رکھا جہاں انسان کو بتایا نہ کو میرے بندے اتنی عظمت میں نے تجھے دی ہے، ملائکہ کو میں نے تیرے سامنے جھکایا ہے، کائنات کو میں نے تیرے مسخر کیا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تو ایک قدم بھول کر اٹھائے اور تیری عظمت تیرے ہاتھ سے چلی جائے۔ او چھوٹے چھوٹے احکام جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، آپ کو دین نے بتایا ہے کہ واش روم جانا ہے تو قدم کون سا پہلے رکھنا ہے اندر، وہاں بیٹھنا ہے تو کس پاؤں پر زور دے کے بیٹھنا ہے۔ ہمیں سب کو
تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ باور کرو یہ اللہ نے اگر فرمایا ہے تو اس کے اپوزٹ ہوگا آپ کا عمل تو بکھر جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا۔ تاریخ پڑھ لو، ایک جو تقوی کام کرتا ہے، عید کے بھی خطبے میں جلدی تھی اور ادھر اس سے جلدی ہوتی ہے، ایک مثال بھی دی تھی مولانا روم کی۔ مولانا روم یعنی میں اور مجھ جیسے ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو ان میں تھی۔ مولانا روم علامہ اقبال کے مرشد تھے، میرے مرشد نہیں ہیں، چونکہ شیعہ نہیں تھے مولانا روم نہ علامہ اقبال، ہمارے مرشد علی اور اولاد علی ہی ہیں۔ لیکن جو اللہ نے یعنی ایک پتھر میں بھی خوبصورتی رکھی ہے نا، تو اس کا اقرار کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ مولانا روم کو اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی۔ ایک تقوی کا جو قرآن مجید نے فائدہ ذکر کیا ہے وہ آزادی ہے انسان کی، جو تقوی سے انسان کو ملتی ہے۔ انسان مجبور مخلوق نہیں ہے، یہ اپنے بد کرداری کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی ناآگاہی کی وجہ سے بعض شکنجوں کو اپنے اوپر خود، اسی علامہ اقبال نے داڑھی مون سنی، اس نے بعض باتیں کی ہیں جو شیعوں کو ماننی چاہیے، باتیں ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا تھا سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہے محبوس، اپنے بنائے ہوئے، کوئی کائنات میں ایسا زندان نہیں ہے جو انسان کو اپنے اندر لے سکے۔ جتنے زندانوں میں انسان گیا یہ اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے چل کر جاتا ہے۔ شہوت کا زندان، حرص کا زندان، دنیا دنیا کا ایسے زندان شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ انسان کتام کے زندان میں، انسان رہ کی جاگیر کے زندان میں، انسان لذت کے زندان میں جاتے جاتے، یہ انسان پڑے ہوئے دیکھ لاہور میں جو منشیات کا شکار ہو گئے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لذت سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، اور دیکھیں اب آپ کو گھن آتی ہوئے دیکھ کر۔ لذتوں کا زندان، شہوتوں کا زندان، حرص کا زندان، یہ انسان خود جاتا ہے، اپنے پاؤں سے چل کر جاتا ہے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تب کھلتا ہے، تب اندر داخل ہوتا ہے، پھر نکل نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، اگر متقی رہو گے، اگر تقوی کو اپنا دستور حیات بناؤ گے، اللہ یہ زندان توڑ کے تمہیں باہر لائے گا۔ یہ زندان توڑنے کیسے ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے جو گزر گیا ہے۔ ہم عید مناتے ہیں کہ شکر ماہ مبارک رمضان گزر گیا ہے، اللہ تیرا شکر کہ پتہ نہیں یہاں میں نے بات کی، ایک شیعہ اکثریت کا علاقہ ہے گڑھ مہاراجہ، وہاں ایک مجلس ہوئی جس میں بڑی دعائیں قبول ہوئی۔ بعض مجلسیں ہوتی ہیں ان پر اللہ اور اہل بیت کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ایک 302 کے ہمارے مجرم تھے، اس وقت بڑا سخت زمانہ تھا، تو ان کی بیل نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اس دن دعا کی تو وہ ان کا کیس وہ بری ہو گئے، اور بہت ساری۔ تو وہ مجلس بتا رہی تھی کہ جو دعا ہونی ہے آج قبول ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان تھا، اور صبح صبح جناب باب الحواج جناب علی اصغر علیہ السلام کا مصائب ہوا تھا، عجیب حالت ہو گئی تھی مجلس کی۔
تو سب دعائیں کہتے رہے، تو دو رمضان تھی، تو ایک مرحوم ہو گئے مومن، وہ سارے جب کہہ چکے تو انہوں نے کھڑے ہو کہا، انہوں نے شاہ جی دعا کرے آئے کل عید ہو جائے، 2 رمضان تھی، انہوں نے کہا کہ دعا کرنا کہ کل عید ہو جائے۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان ایسے ہی گزارا ہے کہ ہر دن دعا ہوتی تھی کہ کل عید ہو جائے۔ اس دفعہ پتہ نہیں کس طرح 30 روزے رکھ لیے ہیں پاکستانیوں نے، وگرنہ نہیں۔ معصومین اسی رمضان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ رمضان تمہیں کیا دے گیا ہے اور کیا دینے آیا ہے، تمہاری حسرت ہوتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ یہ سمجھنے اور نہ سمجھنے کا فرق ہے۔ یہ اس بچے جو نہیں سمجھتا اور ماں جو سمجھتی ہے، وہ کوئی چیزیں دیتی ہے۔ مجھے خود یاد ہے، دودھ نہیں پیتا تھا میں، امی دودھ دیتی تھی، میں کہتا تھا کہ نہیں یہ ٹافی کی طرح اچھا نہیں ہے، خالص دودھ۔ لاہور کو پتہ نہیں ہے کہ خالص دودھ کیا ہوتا ہے۔ بچہ ہے نا وہ، یعنی اتنی بڑی نعمت سامنے پڑی ہے، ماں کہہ رہی ہے یہ اس میں تیری باڈی کی خیر و برکت ہے، نہیں قبول کرتا چونکہ نادان ہے۔ ہم بھی ماہ مبارک رمضان کو اس طرح سے، جس طرح نادان بچے کو ماں نعمت دیتی ہے اور وہ اس کے لیے سخت ہوتی ہے، ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان اس طرح تھا۔ اس حکایت میں مولانا روم والی میں یہ تھا کہ اس طوطے نے دوسرے طوطے کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر زندان سے نکلنا ہے تو مر جا، ایک دفعہ مر جا۔ یہ رمضان یہی پیغام لے کے آتا ہے کہ تو شکنجوں میں ہے، پیٹ کے شکنجے میں ہے، حس کے شکنجے میں ہے، غریزہ جنسی کے شکنجے میں ہو نہ۔ اس کو ابھی خواتین کا چونکہ نہیں ہے یہاں آ رہی، تو میں یعنی بعض سوء ادب ہوتا ہے۔ آپ صرف یہی تاریخ انسان کی پڑھے کہ اس غریزہ نے انسان کو کہاں کہاں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر میں کہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا نقصان علی ابن ابی طالب کی شہادت ہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ غریزہ جنسی تھا، ہوس جنسی تھی، یہ دھتکارا ہوا، یہ ٹھکرایا ہوا۔ ایک طرف کتام تھی، ایک طرف مولائے متقیان کی شہادت تھی۔ تقویٰ کہتا ہے کہ اگر نکلنا ہے نا تو ایک دفعہ مر جا، روزہ رکھ کے مر جا، ان خواہشات کو سامنے ایسے کہ میں نہیں ہوں، یہ تجھے چھوڑیں گی، پھر تو نکل آئے گا باہر، پھر تو آزاد ہو جائے گا، پھر تو علی والا ہو جائے گا، پھر تو حسین والا ہو جائے گا، پھر تو کہہ سکے گا کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ وگرنہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا ہے کہ جو بچوں کا گرفتار ہے، جو بیوی کا گرفتار ہے، ان کو اللہ نے کہا کہ ان کو حقوق دو، بچوں سے پیار کرو، بیوی سے پیار کرو، لیکن کسی دن اگر حسین کہہ دیں کہ آج عاشور کی رات میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ رہ جا، دیکھ لے تجھے بچے اور بیوی رہنے دیں گے حسین کے پاس یا نہیں، تو ابھی کس کا کنڈیشن میں ہے، تو کبھی ہے؟ عاشور ہر روز ہے، ہر دن عاشور ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ اس طرح رہیں، بہت پیار کریں اپنے بیٹوں سے، بہت اچھا اور حسن سلوک کریں اپنے گھر والوں سے، لیکن ان کو اللہ کی امانت سمجھ کے، جب ایک طرف اللہ آ جائے اور ایک طرف یہ، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو ان کو الوداع کر کے
جیش حسین کہتے جا رہے تھے واللہ حافظکم وحامیکم، میری 3 دن کی پیاسی بہنیں، اب مجھے اللہ بلا رہا ہے، واللہ حافظکم وحامیکم، ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔